الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم۔ میرے معزز ناظرین سامعین، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے اس ذات کی صفات میں سے ایک صفت ہے صمدیت، بے نیازی۔ صمدیت کہتے ہیں جو ہر چیز سے مستغنی ہو، اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے ہماری کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں ہے، کوئی حیثیت۔ اور اللہ تعالیٰ جس طرح سے بندے کو اپنی طرف بلاتے ہیں اور بندے کو اپنا بناتے ہیں، بندے کو تقوی کی دولت سے نوازتے ہیں، اپنا محبوب بناتے ہیں، اتنی ہی تیزی سے اللہ تعالیٰ اس کو مردود بھی کر دیتے ہیں۔ چنانچہ واقعہ ہم لوگوں نے سنا ہوگا، ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، وہ ایک بت کی پوجا کیا کرتا تھا اور تقریباً 70 سال تک وہ اس بت کے سامنے صنم صنم کہہ کر پکارا کرتا تھا اس کو۔ ایک مرتبہ دھوکے سے اس کی زبان سے صمد نکل گیا۔ صمد یہ اللہ تعالیٰ کا ایک صفتی نام ہے۔ تو جیسے ہی اس کے منہ سے صمد نکلا، اس کو غیب سے آواز سنائی دی، لبیک یا عبدی۔ کیا آواز سنائی دی؟ لبیک یا عبدی، میرے بندے میں تو یہی ہوں، تو ہی کہیں کسی اور کو پکار رہا ہے۔ اس نے جب یہ آواز سنی تو اس نے فوراً ہتھوڑا لیا اور ساری بتوں کو توڑ دیا کہ میں 70 سال سے تمہیں پکار رہا ہوں، تم نے کبھی جواب نہیں دیا، اور آج دھوکے سے میری زبان سے مسلمانوں کے رب کا نام نکل گیا، اس کی طرف سے جواب آ گیا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو یہ تیزی ہے، جتنی تیزی سے اللہ تعالیٰ اپنا بناتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کو بندے کی کوئی بات، اللہ تعالیٰ کو جیسے بندہ کوئی غلطی کر دے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دے، تو یہ ناراضگی بندے کی مردودیت کا سبب بنتی ہے، اور وہ اور تیزی سے اللہ تعالیٰ سے اس کو دور کر دیتی ہے۔ اس کا بھی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل کے وقت میں، جسے کہا جاتا تھا بلعام۔ اپنے وقت کا بہت ہی بڑا عابد اور زاہد بندہ تھا یہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کا علم دیا ہوا تھا۔ وہ جو دعا کرتا تھا وہ دعا قبول ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بہت الگ ویرانے میں رہا کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ میں۔ تو اس کی عبادت اور اس کا دعا کا قبول ہونا اتنا مشہور و معروف تھا کہ لوگ اس سے دعا کرانے کے لیے آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قوم سے جنگ کی، تو وہ قوم والے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے مقابلے میں ایک نبی ہے، ایک پیغمبر ہے، ایک رسول ہے، تو وہ سیدھا اسی شخص کے پاس آئے، بلعام کے پاس، اور اس کی تعریفیں خوب کی، اور اس کو کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ذات کا علم دیا ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو کہ وہ زمین میں دھس جائے، یا جو بھی بد دعا بہرحال ہو۔ لوگوں نے اس پر فورس کیا، اس پر اصرار کیا کہ تم بد دعا کرو، کیونکہ تمہاری بد دعا اور تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے پہلے تو وہ ڈرا کہ اپنے وقت کے جلیل القدر پیغمبر کے لیے مجھ جیسا آدمی کیسے بد دعا کر سکتا ہے۔ تو اس نے کافی حد تک اس نے اپنے آپ کو روکا،
لیکن جب قوم والوں نے یہ دیکھا اس کی کہ یہ بد دعا نہیں کر رہا ہے تو وہ اب ہلکے کان والی کے پاس گئے. ایک انسان کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اس کی بیوی سے بات کر لو، وہ بات مان جائے گا. یہ تجربہ شروع سے ہے. شادی شدہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بیوی سب سے جلدی بات منواتی ہے شوہر سے، ماں باپ نہیں منواتے اتنی جلدی. تو وہ ہلکے کان والی کے پاس چلے گئے فوراً اس کی بیوی کے پاس، اور اس کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا. بیوی بھی خوبصورت تھی تو وہ بلعم اپنی بیوی کی پیسوں کی وجہ سے اور خوبصورتی کی وجہ سے لالچ میں آ گیا. بس یہاں سے اس کی بدبختی شروع ہو گئی. اب قوم والے جمع ہو گئے کہ آج بد دعا ہونی ہے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف. بلعم نے ہاتھ اٹھائے اور جو بد دعا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے کرنا چاہتا تھا، اللہ تعالیٰ کی قدرت وہ بد دعا قوم والوں کے لیے نکلنا شروع ہو گئی. اب قوم والے گھبرا گئے کہ یہ کیا کر رہا ہے، یہ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہا ہے. تو اس نے اس کو روکا، بلعم یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میری زبان پر میرا قابو نہیں ہے. جو بد دعا میں موسیٰ کے لیے کرنا چاہتا ہوں وہ بد دعا قوم کے لیے نکل رہی ہے. تو آخر کار یہ اس کا جو خاتمہ یہ ہوا اس کا کہ اس کی قوم نے اس کو مارا اور اس کی بیوی بھی مری، اور اس کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کتا اپنی زبان کو نکالے رکھتا ہے. وہ بمثل کتا اس کی زبان حلق سے باہر لٹک گئی اور اس میں سے رال ٹپکنے لگی، اور کتی کی طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. تو یہ وہ شخص تھا جو بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا. چلیے اس کے بارے میں تو شاید کچھ لوگوں نے سنا ہو، کچھ لوگوں نے نہ سنا ہو. ایک اور سنا دیتا ہوں گھر میں. ابلیس کو کون نہیں جانتا؟ ہم سب کے ساتھ میں رہنے والا ہے، ساتھی ہے ہمارا، تنہائیوں میں بہت ساتھ آتا ہے. ابلیس کون تھا؟ بہت ہی عبادت گزار تھا، بہت عبادت گزار تھا. لیکن ایک نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مردود کیا. کان من الجن ففسق عن امر ربی، اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی. اللہ تعالیٰ نے فخرج منها فانک رجیم سے نواز دیا، نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے، تو مردود ہو گیا، تو نکل جا. اتنا عبادت گزار تھا، اتنا قرب تھا اس کو اللہ تعالیٰ کا. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جب اس نے نافرمانی کی رب کی تو رب نے اس کو دھتکار کے نکال دیا. اب آتا ہوں میں اصل پوائنٹ پر. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مقام ہے. آج اگر کوئی شخص ہمیں علامہ کہے، فہامہ کہے، اللہ والا کہے، اور جو چاہے کتنا کچھ کہہ لے، سخی کہے اور کیا کیا کہے، تو یہ اپنے آپ پر عجب نہیں لانی چاہیے، پھولنا نہیں چاہیے اندر خوشی کے مارے کہ بھائی ہماری تعریف ہو رہی ہے اور ہمارے تقویٰ معروف ہے اور ہم اللہ والے مشہور ہیں. اپنے اللہ سے اور ڈرنا چاہیے مزید کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب اپنی بارگاہ سے مجھے دھتکار دے. کئی واقعات ایسے گزر چکے ہیں کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم گزرے، اپنے وقت کے بڑے بڑے اللہ والے گزرے، اور جب وہ وقت آیا مردودیت کا تو اللہ تعالیٰ نے دھتکار کے نکال دیا. ایسے ہی امت میں بہت سارے دھتکارے ہوئے مردود خبیث شیطان بندے پیدا ہوئے اور ان کو نکال دیا گیا. اور آج ہمارے بیچ میں بھی، ہمارے اس وقت میں بھی ایک مردود و خبیث پیدا ہو گیا ہے جو جب اس کو دھتکارا نہیں گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی عزت سے نوازا تھا. اس کے ساتھ حضرت لگا کرتا تھا، اس کے ساتھ صاحب لگا کرتا تھا، اس کے ساتھ بڑے بڑے القاب لگا کرتے تھے. اس کو کہتے تھے اس وقت میں مولانا سلمان ندوی. یہ وہ خبیث کتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارگاہ سے دھتکار کے نکال دیا، جیسے بلعام کو نکالا تھا، جس کو اس نے اللہ تعالیٰ نے کتے کی طرح اس کو کر دیا. ایسے ہی اس مردود کتے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. آپ لوگوں کو محسوس ہو رہا ہوگا کہ بھئی امام صاحب آج ممبر پر گالی دے رہے ہیں. ایک بات کو یاد رکھیں، عظمت صحابہ اور عصمت رسول کی خاطر گالی دینا عبادت ہے. میں مسجد میں گناہ نہیں کر رہا، میں مسجد میں ثواب کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. جانوروں سے بھی بدتر ہیں اور کتے کی طرح ہیں وہ لوگ. وہ کون ہے وہ الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن قرآن نے کہا گالی دینا ایسے بدبختوں کو یہ عبادت ہے کہ جب اس کو ایک بہت اعلیٰ امت نے قبول کیا تو اب اس کے اندر ہوا بھرنا شروع ہو گئی.
اب اس نے اپنی ناپاک، گندی اور خبیث زبان کو صحابہ کرام کے خلاف چلانا شروع کر دیا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے منتخب کردہ رسول اور پیغمبر ہیں، اور آخری نبی ہے۔ آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آئے گا، اور آپ کے مرتبے پر اور آپ کے درجے پر کوئی نبی اور رسول نہیں پہنچ سکتا، کوئی نہیں پہنچ سکتا، عام انسان تو دور کی بات ہے۔ اور میں نے یہ سبق اپنے اکابر سے سیکھا ہے، میں نے یہ سبق اپنے اکابر سے پڑھا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کے بعد انبیاء کا ہے، آپ کے بعد صحابہ کا ہے۔ بزرگ پرستی، پیر پرستی، قبر پرستی، بت پرستی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ میں بزرگ پرستی نہیں کرتا کہ اگر کوئی اپنا کہے یا کوئی اپنا کرے تو اس کی اوٹ پٹان تعبیریں شروع کر دی جائیں۔ میں نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اکابر سے سیکھا ہے کہ حق بات کہنی چاہیے، چاہے کتنی ہی کڑوی کیوں نہ ہو۔ یہ خبیث پیدا ہوا، اس بدبخت کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے نام سے نوازا، بہت مشہور و معروف اللہ تعالیٰ نے کیا، پھر اس کی مردودیت کا ڈنکا بھی اللہ تعالیٰ نے بجا دیا پورے عالم اسلام کے اندر۔ آج کوئی اس کا نام، اس نے صحابہ کے خلاف بھونکنا شروع کیا، اس نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بے پناہ بے جا الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی طرح سے، جس طرح سے بلعام کو دھتکار کے نکالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی دھتکار دیا، اور یہ امت کے لیے ایک نمونہ عبرت بن گیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے کوئی دولت ہمیں دی ہے، وقت نہیں ہے، میں تفصیل نہیں کرتا، صرف مختصر بات کر ختم کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے علم کی دولت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں میری محبت ڈالی ہے، تو یہ میرا کمال نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر ہماری تعریف کرے، ہماری سخاوت کی تعریف کرے، ہمارے علم کی تعریف کرے، ہمارے تقوی کی تعریف کرے، وہ ہماری تعریف نہیں کرتا، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی شان ستاری کی تعریف کرتا ہے کہ اس رب نے ہمارے گناہوں کو، ہماری بدبختی کو، ہماری بدعملی کو اپنے پردہ ستاریت میں چھپا دیا، اور آپ لوگوں کے دلوں میں اور تمام عالم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ہماری محبت اور عظمت ڈالی ہوئی ہے۔ کس طرح سے پھولے سمانا؟ آج ہم دو روپے اگر کسی کو صدقہ کرتے تو ہم سے بڑا سخی کوئی نہیں۔ آج ہمیں کوئی ایک تسبیح پڑھتا ہوا دیکھ لے اور حضرت کہہ دے تو ہم آسمان پر چڑھ جاتے ہیں۔ آج اگر ہم 2 رکعت تہجد کی نماز اگر پڑھ لیں تو ہم سے بڑا باعزت گستاخی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اپنے جس طرح سے عمل کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح سے عمل کر کے ڈرنے کی ضرورت ہے کہ میرا رب اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، کیونکہ ہمارا عمل اس لائق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ حبیب اجمی ایک بزرگ گزرے ہیں، انتقال کے وقت میں رونے لگے۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ تو بہت اللہ والے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ دنیا چھوٹ رہی ہے، بلکہ میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ آخرت کا سفر ہے، قبر میں اکیلے قیامت تک پڑے رہنا ہے، میرے پاس کوئی توشہ نہیں ہے، میں اکیلا کیسے گزاروں گا قبر کی زندگی کو؟ اور قیامت کے روز اگر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال یہ کر لیا، یہ میری اور آپ کی عبادت کا حال کھل گیا، جس کی بدلے میں ہم لوگ ہوا میں اڑتے ہیں، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کر لیا کہ حبیب اجمی ایک تسبیح ایسی لا جس میں شیطان کا کوئی وسوسہ، شیطان کا کوئی دخل تیری تسبیح میں نہ ہو، تیری عبادت میں نہ ہو، تو میں اللہ تعالیٰ کو کیا پیش کروں گا؟ یہ میری اور آپ کی عبادت کا حال ہے۔ جیسے ہی نیت باندھی، دنیا بھر کے مشغلے اور دنیا بھر کے خیالات ہمارے دلوں میں اتر آتے ہیں، تو کس بات کی فخر اور کس بات کا گھمنڈ؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم جیسا بھی کر رہے ہیں ہم کھوٹے ہیں، آپ کھوٹوں کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔